پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں چیس کھیلنا جائز ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بول کے چیس ہو یا لوڈو ہو یا پھر کارڈز ہو یا کوئی بھی کھیل، چاہے وہ فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، کسی بھی طرح کا کھیل، آدمی اگر اس طرح سے منہمک ہو کر کھیلتا ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق اللہ یا حقوق العباد پامال ہوتے ہیں تو کوئی بھی کھیل جائز نہیں ہے۔ یا پھر کھیل کے اندر اگر قمار بازی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو سٹے بازی جس کو کہتے ہیں، اگر سٹے کے طور پر پیسہ رکھ کر کھیلتا ہے، چاہے وہ کارڈ کھیلنا ہو، چیس کھیلنا ہو یا کوئی اور کھیل، تو پیسے رکھ کر اگر کھیلتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی یہ سب کھیل حرام ہو جاتے ہیں۔ پیسے رکھنے کا مطلب دو آدمی کا مقابلہ کہ بھئی میں بھی اتنا لگاؤں گا، آپ بھی اتنا لگاؤ، جو جیتا سب اس کا ملک۔ لیکن انعام کے طور پر کوئی تیسرا فرد باہر کا کوئی انعام وغیرہ رکھتا ہے کھیل کا، جیسے کرکٹ ٹورنامنٹ چلاتے ہیں، باہر کے لوگ انعام رکھتے ہیں یا کوئی اور، تو ایسی صورت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ باقی کھیلنے والے خود آپس میں دونوں فریق اپنا اپنا پیسہ جمع کر کے یہ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو جیتا سب کچھ اس کا، تو پھر یہ بھی قمار ہے، اسی کو جو نے کہا ہے سٹا کہتے ہیں۔ گیملنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ اسی طرح، اسی کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ باقی کوئی بھی کھیل جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کا باعث بنتا ہے، یقیناً وہ سارے کھیل حرام ہیں، کوئی بھی کھیل کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آدمی کھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ حقوق اللہ کی پامالی ہو اور نہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ اعلم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھیل کے اتنے رسیا ہو جاتے ہیں، نہ ان کو نمازوں کی فکر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گھر میں بیوی بچوں کی کیا ضرورتیں ہیں کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتے، ہمیشہ ان کے ذہنوں پر بس کھیل سوار رہتا ہے۔ گھر آئے بھی تو فوراً بیوی نے کیا بنایا ہے، کچھ کھایا پیا، نہیں پیا نہیں کھایا، فوراً نکل کر بھاگنے کی چکر میں رہتا ہے کہ میرے اپنے دوست احباب انتظار میں رہیں گے، مجھے جا کر ان کا شریک بننا ہے۔ کتنے ایسے حادثے بھی ہوئے ہیں کہ یہ کھیل کے جنون میں آدمی گاڑی جو چلا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو کہ 4 ویلر، اس کا پورا ذہن پوری طریقے سے اپنے دوستوں کے اس میں لگا ہوا اور کھیل میں ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے یہ بھی اس کو خبر نہیں ہوتی، اور پھر حادثے کا بھی شکار ہو کر بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ تو کھیل کا جنون اگر اتنا زیادہ یا پھر اس کے اندر حرام طریقے سے اس کو کھیلا جائے تو ہر کھیل حرام ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن عام طور پر یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ چیس ہو یا پھر دیگر کارڈز ہو یا کوئی اور لوڈو یا اس طرح کے سب جو ہیں کہ آدمی اتنا بالکل اس کا رسیہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے یعنی کہ اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ خود بخود اسے اللہ کے حقوق کی پامالی تک پہنچاتا ہے وہ، یا پھر بندوں کے حقوق کی پامالی تک وہ کھیل پہنچاتا ہی ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے کام کہ جن کے چھوڑے بنا دوسرے کام پورے نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ملک تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا جب تک آپ وہ نہیں چھوڑیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ اسی میں اگر رہیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا، جبکہ یہ فرض ہے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اسے چھوڑنا لازم ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر آدمی وقتی طور پر ذہنی تفریح کے لیے تھوڑی بہت کچھ اگر کھیل لیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کی وجہ سے جیسے کہ عام طور پر رات دیر تک بہت لوگ کھیل کر پھر فجر کی نماز بھی سب چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، اس طرح کا کوئی بھی کھیل ہو یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن آدمی اگر ذرا دیر تک بھی رہ گیا لیکن پھر بھی پوری پابندی کر رہا ہے، نمازوں کے لیے اٹھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، تو ایسی صورت میں ہم جائز کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اتنا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر دوسرے اور بہت سارے کام ہیں۔ یہ سب کام وقتی طور پر کبھی دوست احباب مل گئے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ کھیل لیا کر لیا، جیسے کیرم بورڈ ہو یا پھر چیس ہو یا اس طرح کی چیزیں
تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان دین کا بھی نہیں دنیا کا بھی نہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اتنا یاد رہنا ضروری ہے کہ اس وقت میں بھی شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ یہ تو خیر جائز ہی نہ ہے، اس میں لگا کر دوسرے اور بہتر کاموں سے ہمیں روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو بہرحال جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور اس کے قریب ہونے کے جو کام ہیں اس میں لگانے کی ہمیں کوشش کر لینا چاہیے. ہاں کبھی کبھی تھوڑا بہت اگر اس طرح کے جائز کھیل میں حصہ لے لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.